صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا ليخرجون معهم
ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العلي العظيم سبحانك ربك عزة ما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على صلوات محمد وآل محمد واجب فرج. تمام مومنین سے گزارش ہے تصدق حسین صاحب کے مقام پہ تشریف لیا ہے. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. مولانا چند لمحوں میں تشریف لا رہے ہیں. مولانا تشریف لا چکے ہیں. اور میں گزارش کرتا ہوں جناب ریاض الحسن صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. ایک سلام کے ایک مطلع کو شعر اور ہمارے والد صاحب کی یہ آخری دھن ہے تو سماعت فرمائیں کہ لکھنؤ تم کو سبھی شہر عزا کہتے ہیں. لکھنؤ تم کو سبھی شہر عزا کہتے ہیں. ہو گئی رب کی یہی خاص عطا کہتے ہیں. ہو گئی رب کی یہی خاص عطا کہتے ہیں. اور شعر سماعت فرمائے کہ جس کے چلنے سے یہ پھولوں میں مہک باقی ہے. جس کے چلنے سے یہ پھولوں میں مہک باقی ہے. ارے اس کو عباس کے پرچم کی ہوا کہتے ہیں. اس کو عباس کے پرچم کی ہوا کہتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص کہ شیر حیدر جو ترائی کی طرف آتا ہے. شیر حیدر جو ترائی کی طرف آتا ہے. ارے بھاگ لو گھاٹ سے سب فوجے جفا کہتے ہیں. شیر حیدر جو ترائی کی طرف آتا ہے. ارے بھاگ لو گھاٹ سے سب اہل فوجے جفا کہتے ہیں. ایک نعرہ صلوات. میں کہ جو بھی شامل تھے تیرے خون میں اے مولا حسین. جو بھی شامل تھے تیرے خون میں اے مولا حسین. ارے موت کی آپ انہیں مختار سزا کہتے ہیں. ارے جو بھی شامل تھے تیرے خون میں اے مولا حسین. ارے موت کی آپ انہیں مختار سزا کہتے ہیں.
اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے راجو سماعت فرمائے کہ جانے کیوں لوگ خفا ہے، جانے کیوں لوگ خفا ہوتے ہیں اکثر ہم سے، جانے کیوں لوگ خفا ہوتے ہیں اکثر ہم سے، ارے جو برے لوگ ہیں ہم ان کو برا کہتے ہیں، ارے جانے کیوں لوگ خفا ہوتے ہیں اکثر ہم سے، جو برے لوگ ہیں ہم ان کو برا کہتے ہیں، لکھنؤ تم کو سبھی شہر عزا کہتے ہیں، اور ایک قطرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آنسو، ایک قطرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آنسو، ارے ہم اگر شاہ کے زخموں کی دوا کہتے ہیں، ہم اگر شاہ کے زخموں کی دوا کہتے ہیں، اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ سارا پانی ہی اٹھا لے گیا چلو اس کا، ارے سارا پانی ہی اٹھا لے گیا چلو اس کا، ارے نہر میں جو ہے اسے میٹھی ہوا کہتے ہیں، نہر میں جو ہے اسے میٹھی ہوا کہتے ہیں، اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ حر کو راہب کو جو دیکھا تو سمجھ میں آیا، حر کو راہب کو جو دیکھا تو سمجھ میں آیا، ارے کس کو کہتے ہے کرم کس کو عطا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہے کرم کس کو عطا کہتے ہیں، لکھنؤ تم کو سبھی شہر عزا کہتے ہیں، اور باپ کو کہتے ہیں سب لوگ نصیری کا خدا، باپ کو کہتے ہیں سب لوگ نصیری کا خدا، ارے با وفا تم کو وفاؤں کا خدا کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں سب، باپ کو کہتے ہیں سب لوگ نصیری کا خدا، ارے با وفا تم کو سب وفاؤں کا خدا کہتے ہیں، لکھنؤ تم کو سبھی شہر عزا کہتے ہیں، اور مقطع بھی سماعت فرمائے کہ سپا ہوتی ہے جعفر یہ عطائے مولا، سپا ہوتی ہے جعفر یہ عطائے مولا، ارے کوئی پھر یہ نہ کہے سب سے جدا کہتے ہیں، ارے سپا ہوتی ہے جعفر یہ عطائے مولا، سپا ہوتی ہے جعفر یہ عطائے مولا، ارے کوئی پھر یہ نہ
کہے سب سے جدا کہتے ہیں، لکھنؤ تم کو سبھی شہر ازاں کہتے ہیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ حضرات یہ تھے ریاض الحسن صاحب المعروف بنٹی صاحب، جو بہت ہی مرصع کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت کلام جعفر صاحب آپ نے کہہ دیا ہے، اور مولانا موصوف تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ اس عزاخانے کی سالانہ شب بیداری کی مجلس برپا ہوتی ہے۔ مرحوم مقبول تصدق حسین صاحب کے عزاخانے میں خدیمی مجلس یہ برپا ہوتی ہے، اور مکمل طور سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد شاعر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ دیکھیے گا، شب بیداری کی شب ہے، بیداری کی شب ہے، اور آج کے لوگ یہاں جو بھی فرد ایک بھی یہاں رہتے ہیں وہ پوری رات بیدار رہیں گے۔ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ روح میں کربلا کی آہٹ ہے، روح میں کربلا کی آہٹ ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ روح میں کربلا کی آہٹ ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ آج کی رات جاگنا ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ روح میں کربلا کی آہٹ ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ آج کی رات جاگنا ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ انہی مصروں کے ذیل میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہندوستان کے مشہور زمانہ صاحب بیات شاعر اہل بیت جناب شوکت صفی پوری صاحب کے جانشین فرزند جناب اشفاق حسین صاحب سے کہ آئیں بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، ایسا غم لائیے جو ہو غم سرور کی طرح، سمٹے آنسو کی طرح پھیلے سمندر کی طرح، سمٹے آنسو کی طرح پھیلے سمندر کی طرح۔ اور حسن مطلع دیکھیں کہ کون ہے حضرت عباس دلاور کی طرح، کون ہے حضرت عباس دلاور کی طرح، فوج آدھا کو جو نظر آئے لشکر کی طرح، فوج آدھا کو جو نظر آئے لشکر کی طرح۔ ابھی دیکھا تو ہے قصور اتنا کہ ہم لوگ علی والے ہیں، ہے قصور اتنا کہ ہم لوگ علی والے ہیں، بس کھٹکتے ہیں اسی واسطے نشتر کی طرح، بس کھٹکتے ہیں اسی واسطے نشتر کی طرح۔ کوئی بھی دیکھیے، سورما تھے تو کسی جنگ میں ٹھہرے ہوتے، سورما تھے تو کسی جنگ میں ٹھہرے ہوتے، سر کیا ہوتا کوئی مارکا حیدر کی طرح، سر کیا ہوتا کوئی مارکا حیدر کی طرح۔ اور بھی دیکھیں شیخ کو، بولے عباس جری اذن جو مولا دے دیں، بولے عباس جری اذن جو مولا دے دے، نہر ہاتھوں پہ اٹھا لوں در خیبر کی طرح، نہر ہاتھوں پہ اٹھا لوں در خیبر کی طرح۔ دیکھیں مجلس حضرت شبیر میں آ کر دیکھو، مجلس حضرت شبیر میں آ کر دیکھو، بگڑی بنتی ہے یہاں حر کے مقدر کی طرح، بگڑی بنتی ہے یہاں حر کے مقدر کی طرح۔ یہ بھی دیکھیں گا، وہ نصیری تھے جو حیدر کو خدا کہہ بیٹھے، وہ نصیری تھے جو حیدر کو خدا کہہ بیٹھے، آپ اپنے کو سمجھ بیٹھے پیمبر کی طرح، آپ اپنے کو سمجھ بیٹھے پیمبر کی طرح۔ ابھی دیکھیں گے، جانشین بننے کا ارمان بہت تھا لیکن، جانشین بننے کا ارمان بہت تھا لیکن، ذرا شیرہ میں نہ اٹھا کوئی حیدر کی طرح، ذرا شیرہ میں نہ اٹھا کوئی حیدر کی طرح۔ اور مکتب دیکھیں، کربلا سے یہی آتی ہے صدائے شوکت، کربلا سے یہی آتی ہے صدائے شوکت،
نصرت دی کرو مل کے 72 کی طرح، نصرت دی کرو مل کے 72 کی طرح۔ حضرات یہ تھے اشفاق حسین صاحب جو بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ مولانا موصوف تشریف فرما ہونے والے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے۔ مولانا آج کی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب احسن، ناظم اعلیٰ، شاعر اہل بیت، عالی جناب مولانا سید ہلال رضوی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت مولانا راہب علی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں بہت ہی مختصر سا اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ باواز بلے نعرہ صلوات۔ جیسا کہ حکم ہوا ہے بہت ہی مختصر کر کے چند اشارات کے درمیان پیش کرنا، ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد۔ مرزا صاحب دیکھیے گا، مطلب حاضر خدمت ہے کہ ہر صبح دہم لشکر سرور سے ملے گا، ہر صبح دہم لشکر سرور سے ملے گا۔ دوسرا مصرع بطور خاص کہ ہر صبح دہم لشکر سرور سے ملے گا، اس طرح سے ایک قطرہ سمندر سے ملے گا۔ ہر صبح دہم لشکر سرور سے ملے گا، اس طرح سے ایک قطرہ سمندر سے ملے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص ہلال بھائی آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ماتم سرور، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ماتم سرور۔ رومال تو زہرا کا مقدر سے ملے گا، رومال تو زہرا کا مقدر سے ملے گا۔ اور سارے شعروں کو چھوڑتے ہوئے کہ اظہار مودت کا بیاں حق کا سردار، اظہار مودت کا بیاں حق کا سردار، مقداد سے میسم سے ابو ذر سے ملے گا، مقداد سے میسم سے ابو ذر سے ملے گا۔ اور یہ شعر بھی حاضر خدمت ہے کہ گر معرفت احمد مرسل ہو تو دیکھو، گر معرفت احمد مرسل ہو تو دیکھو، گر معرفت احمد مرسل ہو تو دیکھو، کردار بھی اکبر کا پیمبر سے ملے گا، کردار بھی اکبر کا پیمبر سے ملے گا۔ اور تسکین دل مادر شبیر کے صدقے، تسکین دل مادر شبیر کے صدقے، ہر دل کو سکون ماتم سرور سے ملے گا، ہر دل کو سکون ماتم سرور سے ملے گا۔ اور آخری شعر بطور خاص کہ قاسم کو سرے دشت بلا جانے دو ایک بار، دوسرا مصرع بطور خاص کہ قاسم کو سرے دشت بلا جانے دو ایک بار، انداز وگا ہو بہو شبر سے ملے گا، انداز وگا ہو بہو شبر سے ملے گا۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات مولانا راہب صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں اور یہ آخری شاعر ہوں گے جناب رضا عباس لکھنوی صاحب۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلب اور چند اشعار پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ مصرع وعدہ سیکھے زمانہ دین پہ مرنا حسین سے، اسی پہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، مطلب حاضر کر دینا، دیکھیے گا کہ عزت وقار مرتبہ پایا حسین سے، کہ عزت وقار مرتبہ پایا حسین سے، اور دنیا میں سر ہوا میرا اونچا حسین سے، کہ دنیا میں سر ہوا میرا اونچا حسین۔ یعنی شعر دیکھیے گا منٹی بھائی، دیکھیے گا کہ مال حرام کھا کر جو بھرتے ہیں اپنا پیٹ،
کہ مال حرام کھا کر جو بھرتے ہیں اپنا پیٹ کہ جنت ملے گی ان کو بھلا کیا حسین سے، کہ جنت ملے گی ان کو بھلا کیا حسین سے۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ معراج مجھ کو بخشی ہے تم نے جہان میں، کہ معراج مجھ کو بخشی ہے تم نے جہان میں، وہ کہتا ہے وقت عصر یہ سجدہ حسین سے، کہ کہتا ہے وقت عصر یہ سجدہ حسین۔ سارے شعر چھوڑتے وقت دو شعر کی زحمت دیکھیے کہ کہتی ہے دنیا حر کو علیہ السلام اب، کہ کہتی ہے دنیا حر کو علیہ السلام اب، کہ کرب و بلا میں پایا یہ رتبہ حسین سے، کہ کرب و بلا میں پایا یہ رتبہ حسین۔ آخری شعر اور مقطع پیش نظر ہے، تضمین کا شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کہ مر کر بھی زندہ رہنا ہے گر کائنات میں، کہ مر کر بھی زندہ رہنا ہے گر کائنات میں، تو سیکھے زمانہ دین پہ مرنا حسین سے، کہ سیکھے زمانہ دین پہ مرنا حسین سے، کہ مر کر بھی زندہ رہنا ہے گر کائنات میں، تو سیکھے زمانہ دین پہ مرنا حسین۔ تو مقطع پیش نظر دیکھیے گا کہ مدح و ثنا میں کرتا ہوں اس واسطے رضا، کہ مدح و ثنا میں کرتا ہوں اس واسطے رضا، کہ پایا ہے میں نے علم کا دریا حسین سے، کہ پایا ہے میں نے علم کا دریا حسین سے۔ نعرہ سلوات۔ حضرات یہ تھے رضا عباس لکھنوی صاحب جو بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مولانا کے استقبال میں 4 مصرے میں پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیے گا کہ گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے، گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے، فاصلہ دیکھا گیا ہے باغ میں خاروں کے بیچ، گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے، فاصلہ دیکھا گیا ہے باغ میں خاروں کے بیچ، ایک ہی منزل ہے سب کی سب کا مقصد ایک ہے، نفرتیں اچھی نہیں شے کے عزاداروں کے بیچ، ایک ہی منزل ہے سب کی سب کا مقصد ایک ہے، نفرتیں اچھی نہیں شے کے عزاداروں کے بیچ۔ جو بھی یہاں پہ شاعر اہل بیت تشریف فرما ہے اور نہیں پڑھ پائے ہیں میں معذرت گزار ہوں ان کے لیے۔ اور آئیے میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب احسن ناظم اعلیٰ شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا سید ہلال رضوی صاحب سے گزار ہوں کہ اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. صلوات محمد ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت سزاوار ہے اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم دن سے بھی کم وقفے میں چندیاں لمحہ گناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصہ شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر، ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اپنے رب کے نور سے جا ملے۔ اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی حقوق شک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن درک نہ کر پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا دراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، یہ جو آج کا خطاب ہے یہ ہمارے ساحل بھائی کی فرمائش کے مطابق یہ خطاب ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے مجھ سے کیا فرمائش کی ہے پڑھنے کے لیے۔ اس سے قبل کہ میں متصل ہو جاؤں اس موضوع کی طرف کہ جس کا انتخاب ہے آج کی اس تقریر میں، کچھ باتیں تمہیدی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ میں آج ہی کربلا سے آیا ہوں اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہر سال مولا 40 پہ موقع عطا فرماتے ہیں، اور جتنے مومنین نہیں جا پاتے ہیں میں ایک دن ان کی طرف سے زیارت کرنے جاتا ہوں اور ان کی نیابت میں یہ کہہ کر زیارت کرتا ہوں کہ اس کا ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں آ پائے ہیں۔ میں نے روایات میں پڑھا کہ پل صراط کے بعد جنت ہے، پل صراط عبور کرنے کے بعد، اور وہ پل صراط جہنم سے ہو کے گزرتا ہے، یعنی اگر کہیں بیچ میں انسان اپنے اعمال کی بنیاد پہ لغزش کھایا تو اس میں سیدھے جہنم میں چلا جائے گا۔ کربلا میں میں نے 2 جنتیں دیکھی ہیں اور بیچ میں پل صراط دیکھا ہے۔ ایک جنت کا نام ہے نجف، ایک کا نام ہے کربلا۔ مشی کے درمیان جو سفر ہے، جو راستہ ہے، اسے کہتے ہیں پل صراط۔ بس فرق اتنا ہے اس پل صراط میں، اس جنت میں اور یہاں کی جنت میں۔ اس جنت میں
صرف وہی جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا، لیکن اس جنت میں وہ جائے گا جو انسان ہوگا۔ اس لیے کہ حسین تک جانے کے لیے شرط ایمان نہیں ہے، حسین تک جانے کے لیے بنیادی طور پر جانے والے کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اب دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، انسان کے اندر جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ چیزیں بہت عام ہوں گی۔ 8 چیزوں کا بیان فرمایا، میرا عنوان ادھر نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزیں، بلکہ میں ایک چیز خاص کر کے بیان کر دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو جائز قرار دیا جائے گا، دوا کا نام لے کر، کسی چیز کا بھی نام لے کر اسے جائز قرار دیا جائے گا۔ دوسرا، سود کو پروفٹ کہہ کے اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ تیسرا، رشوت کو گفٹ کہہ کر جو ہے وہ جائز قرار دیا جائے گا، جو آج چل رہا ہے۔ اور سارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ غریب کے لیے ہوگا، امیروں کے لیے کوئی امر بالمعروف نہیں ہوگا، کوئی نہی عن المنکر نہیں۔ کسی کے اندر جرأت ہی نہیں ہوگی کہ کسی امیر کو ٹوکے کہ نہیں تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ جب بھی ٹوکے گا کسی غریب کو ٹوکے گا، تم دین سے خارج ہو، تم نے یہ خلاف دین عمل کر دیا۔ تو یہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ سارا دار و مدار بیچارے مظلوم ایک غریب انسان پر ہی ٹوٹ پڑتا ہے کہ نماز بھی اسی کے لیے بنی ہے، نیکیاں بھی اسی کے لیے بنی ہے، جھوٹ سے بھی وہی پرہیز کرے گا، خیرات بھی وہی کرے گا، صدقہ بھی وہی کرے گا، تمام چیزیں اس کے لیے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی دولت کے ذریعے ہمیشہ اللہ کی راہ میں امر بالمعروف کرنے میں آگے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ غریبوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اپنی غربت کو آڑ میں رکھ کے، سامنے رکھ کر اس کی آڑ میں وہ عمل انجام دیتے ہیں کہ مجھے کیا کہے گا۔ لیکن ہے خامیاں دونوں طرف، ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف ہے۔ مثلاً انسان کے اندر جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، بھئی کیا ہوگا اگر میں نے کسی کو، مثلاً ہمارے جناب بیٹھے ہیں، یوسف بھائی بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، کسی میں نے کہا آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ہم سے یوسف بھائی کلامی تو نہیں کریں گے؟ تو ان کے کلام نہ کرنے سے میری آخرت تھوڑی خراب ہو جائے گی یا میری زندگی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ البتہ ممکن ہے کہ کبھی جس سے میں یہ کہوں وہ سوچے کہ اس نے میری خوشنودی کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا، تو ممکن ہے کہ وہ پلٹے۔ تو جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں اس ملک کا ایک خاصہ ہے جناب، آپ کسی ملک میں، مثلاً یہ اپنا ہندوستان ہے، ہندوستانی ملک میں کسی ملک کا پرچم لہرا نہیں سکتے آپ۔ اگر دوسرے ملک کا پرچم لہرایا تو پھر دیش دروہی کا الزام لگ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے علم جو ہے وہ اسلام کا پرچم ہے، وہ پوری دنیا میں الاؤ ہے عباس کے نام پر۔ عباس کے نام کا علم پوری کائنات میں جس ملک میں انسان چاہے اٹھائے، لیکن کربلا واحد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ جس ملک سے آئے ہیں اس کا جھنڈا لے کر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 40 کے جلوس میں دیکھا ہوگا تو کوئی کینیڈا سے آیا ہے، وہ اپنا جھنڈا لے کے ٹہل رہا ہے، ہندوستان والا ہندوستان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں، کیونکہ حسین کی بارگاہ میں آنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ بتائے میں کہاں سے آیا ہوں، میرا ملک کیا ہے، کیونکہ حسین نے ہی کہا ہے کہ جس ملک سے آئے ہو اس ملک کے وفادار رہو۔ تو جو کہنے والا ہے اس نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ اجازت دی ہے کہ تم ظاہر کرو۔ اب وہ پرچم جسے عباس کے حوالے کیا گیا، علمدار تو تاریخ اسلام میں بہت گزرے ہیں، ہمارے جناب امیر المومنین بھی علمدار رہے، بڑے علمدار رہے، جناب حمزہ علمدار رہے، لیکن آج جب بھی علمدار کہا جاتا ہے، انصاف سے بتائیے گا ذہن میں کون آتا ہے؟ مولا عباس آتے ہیں، کہا جائے وفادار، مولا عباس آئیں گے، جرار مولا عباس آئیں گے۔ اس طریقے سے یہ الفاظ اس ذات سے منسلک ہو گئے کہ اب جب بھی یہ لفظ کہا جائے گا، علمداری صرف ایک دن کی تھی، روز عاشور، لشکر کی علمداری کے لیے عباس کا انتخاب ہوا، لیکن اب قیامت تک یہ لفظ علمداری عباس کی ذات سے منسوب ہو گئی۔ اس لفظ علمداری کو مرتبہ مل گیا، وہ عزت مل گئی کہ اب جب بھی لفظ علمدار کہا جائے گا ایک ہی نام ذہن میں ابھر کے آئے گا، مولا عباس کا نام ابھر کے آئے گا۔ وفادار کہا جائے گا، مولا عباس کا نام ابھر کے آئے گا۔ مجلس، پہلے کسی بھی نشست کو مجلس کہا جاتا تھا،
مرثیہ کسی کے لیے بھی کہا جاتا تھا، لیکن آج جب آپ کہیں گے مرثیہ پڑھنے جا رہا ہوں تو ذہن میں حسین آئیں گے. مجلس ہونے جا رہی ہے، مجلس حسین ذہن میں آئے گی. حالانکہ مجلس اور بھی ہے، کہیں بھی آپ بیٹھ گئے 5-6 افراد وہی مجلس کہلائے گی، لیکن حسین کے ذکر سے منسوب ہونے کے بعد اس لفظ کو وہ عزت و احترام مل گیا کہ اب جب بھی مجلس کا لفظ آئے گا حسین ذہن میں آئیں گے، مرثیہ کا لفظ آئے گا حسین ذہن میں آئیں گے. اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میں کس کے لیے پڑھنے والا ہوں. علمدار وہ لفظ ہے کہ جو اپنی سرداری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن علمداری کی بلندی کو عباس نے ظاہر کیا کربلا کے میدان میں، اور قیامت تک یہ لفظ عباس کی ذات سے منسوب ہو گیا. اب قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا. ان اللہ مبتلیکم، اور مبتلی ہے اس میں فاعل، بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اس میں فاعل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں زمانوں میں محفوظ ہوتا ہے، اس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل بھی. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی امتحان لے گا اللہ ہی لے گا. جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب بھی خلیفہ بنائے گا اللہ ہی بنائے گا، کیونکہ جاعل لفظ آیا، اس میں فاعل آیا. اس کا خاصہ یہی ہے کہ تینوں زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دیکھیں کتنی واضح بات کر رہا ہے قرآن، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس پانی کو چکھا بھی نہیں وہ مجھ سے ہوگا، وہ مجھ سے ہوگا. لیکن صرف یہ شرط نہیں لگائی کہ پانی نہیں چکھے گا، آگے جملہ ارشاد ہوا الا من اغترف غرفۃ بیدہ. صرف یہی نہیں کہ پانی نہ چکھے، شرط یہ ہے کہ پانی چلو میں اٹھائے، دیکھے اور پھینک دے، اور پانی کو چکھے نہ، وہ مجھ سے ہوگا. میں چیلنج کر رہا ہوں، اس آیت کا مصداق اگر حسین کے بھائی عباس کے سوا کوئی اور ہو تو لا کر دکھائیے. عباس کے سوا کوئی نہیں ہے جو دریا میں اترا بھی ہو، چلو میں پانی اٹھایا بھی ہو، دیکھا بھی ہو اور واپس پھینکا بھی ہو. عباس ایک. اب یہ قرآن بتا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ آیت کہیں آگے جا کے تفسیر کرتی ہے. جیسے مباہلہ میں آیت آ گئی تھی ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اب جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی. نصارے نجران نے تو ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، تو آیت تو رہی نا. پھر انتظار کیا کہ اب جو ان کے مقابلے میں آئے گا یہ آیت اس کے اوپر جائے گی، مصداق ہو جائے گی اس کے اوپر. اب توجہ فرمائیے گا، عباس وہ ہے جنہوں نے چلو میں پانی اٹھایا اور پھینک دیا. سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے نفس کا، اسی لیے امام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا. پانی اور 3 دن کی شدت کی پیاس ہے جس وقت، حالانکہ مولا عباس، روایات کے جملے ہیں کہ مولا عباس تو مولا عباس ہیں، رہوار نے بھی پانی نہیں پیا. جس گھر کے رہوار وفا کے اس منزل پر ہوں، جس کا رہوار وفا کے اس منزل پر ہو تو اسے پھر زیب دیتا ہے وفادار ہونے کا، اسے زیب دیتا ہے کہ اسے خدائے وفا کہا جائے. اب یہ لفظ فارسی کا، اسی لیے اضافت کی بات ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہو کہ اللہ وفا کہہ دیا جائے، نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. لیکن خدائے وفا کہا جاتا ہے. یہ خدا فارسی لفظ ہے، وہ کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک لفظ ہے اللہ کے لیے، وہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی نے استعمال کر دیا تو وہ حرام ہے، شرک ہے، کیونکہ وہ بس اس کے لیے ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. اب عباس ہیں کون؟ صرف پوری گفتگو انشاءاللہ تھوڑی دیر، بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی، جتنی دیر بھی کر رہا ہوں میں گفتگو مولا عباس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. مولا عباس
جنہیں بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. یہ میں نے کہا، آپ نے سنا. زہرا کون ہے جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں؟ نحن حجج اللہ علی الخلق و جدتنا فاطمۃ حجت علینا. ہم کائنات پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہیں. حجت کا معنی احتجاج قائم کرنا، یعنی جو اللہ کی طرف سے لڑائی لڑے اس کے وجود پر دلیلیں پیش کرے، حجت قائم کرے. اور حجت کا کام کیا؟ حجت جو کہہ دے اسے بغیر سوچے سمجھے، چوں چرا کیے بغیر تسلیم کر لینا. یہ ہے محجوج کا کام، یعنی ہمارا کام. اگر امام ہمارے لیے حجت ہے، امام نے جو کہا اسے ہمیں بغیر کسی سوال کے مان لینا، یہ محجوج کا کام ہے. اگر امام اس وقت آ کر کہے کہ دن ہے رات نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یقیناً مولا یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے کہ ہمیں رات دکھ رہی ہے لیکن یہ دن ہی ہے. اس درجے حجت کو ماننا ہے. اب سوچئے فاطمہ کس منزل کمال پر ہیں جو امام ہمارے لیے حجت ہیں. یعنی امام کے قول کو ہم پر ایسے ماننا ہے کہ اگر امام کہہ دے اس وقت دن ہے رات نہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، ہمیں رات دکھ رہی ہے لیکن یہ دن ہے. اگر فاطمہ کسی امام سے کہہ دے کہ یہ نہیں یہ ہے تو امام کو حق نہیں کہ کہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس حجت میں کون کون شامل ہے؟ رسول خدا اور علی ہٹ گئے ہیں اس میں، کیونکہ 11ویں امام کہہ رہے ہیں. امام حسن سے لے کے 12ویں امام تک ان سب پر بی بی فاطمہ حجت ہیں. مولا علی پر حجت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مولا علی ایک رخ سے ان کے حاکم ہیں، وہ محکوم ہیں، محکومہ ہیں ان کی، وہ ان کے شوہر ہیں. اس کے بعد کفو ہیں، ہمسر ہیں. رسول نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا فاطمہ کے. کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو مرد کے برابر ہو. قرآن نے کہا ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اکیلی ہے جو علی کے برابر ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب یہاں سے آپ سمجھیے کہ عباس کون ہے. یہ فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں اپنا بیٹا، میں نے کہہ دیا آپ نے سنا، یوں ہی نہیں کہ اپنا بیٹا، حسن حسین جیسے معصوم امام موجود ہیں، اس کے باوجود بھی کہہ رہی ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے. جملہ اور آگے کہہ دوں، ایک ماں جس کے بیٹے موجود ہوں کسی غیر ماں کے شکم سے آئے ہوئے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی. یہ کلیہ ہے کائنات کا. کسی غیر ماں کے شکم سے آئے ہوئے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی. یہ واحد عباس ہے کہ جس کے لیے فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے. اب مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ عباس کی سب سے منفرد فضیلت کیا ہے، سب سے منفرد فضیلت تو بے بہا ہے، بے کرا ہے، لامحدود ہے، لیکن سب سے منفرد فضیلت کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ فاطمہ جس نے اپنے معصوم بچوں کے لیے بروز عید جنت سے لباس منگوا لیا، اسی فاطمہ نے اپنے نوری ہاتھوں سے عصمت والے دھاگوں سے عباس کا کرتا سیا. اور فرمایا آپ نے اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. وہ چاہتی تو جنت سے لباس منگوا کے رکھ کے جاتی، جنت سے نہیں منگوایا، اپنے ہاتھ سے لباس سیا. اور کیا خالی زبانی بیٹا کہا عباس کو کہ میرا بیٹا ہے؟ نہیں، فدق میں عباس کا حصہ لگایا. جیسے حسن حسین کا حصہ لگایا فدق میں، ویسے ہی عباس کا حصہ لگایا. یعنی جاگیر فدق میں عباس بھی حقدار ہیں. اب فدق لوٹنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ فدق کا حقدار عباس بھی ہے اور عباس مظہر جلال خدا ہے. بس انتظار ہے اذن حسین کا. اس لیے کہ عباس، جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس کے نگاہوں میں حسین کی جنبش ابری، جنبش ابرو، حسین کی جنبش ابرو جس کے لیے وحی الہی کا مقام رکھے اسے عباس کہتے ہیں. بڑی بات کہی ہے میں نے. کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ سنتے ہیں کہ عباس آئے بحث کی، غلط. میرے پاس کتابوں کے انبار ہیں.
عباس نے کہیں حسین کے کہے ہوئے پر سوال ہی نہیں اٹھایا کہ مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اکثر تو یہ ملتا ہے روایات میں کہ ادھر حسین نے عباس کو دیکھا اور عباس نے حسین کے اشارے کو سمجھ لیا کہ حسین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اتنا سمجھتے تھے عباس کہ حسین کو بعض وقت کہنا نہیں پڑا کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں جب جلال کی بات تھی کیا خیمے ہٹاؤ، عباس نے یہ نہیں کہا کیوں ہٹائیں، فوراً عباس کیوں کہا، کیونکہ وہاں خیمے اکیلے عباس کو نہیں اٹھانا تھا، اصحاب حسینی کو بھی خیمے اٹھانے تھے، اس لیے مخاطب عباس کو کیا، پیغام سب کو دیا کہ خیمے اٹھاؤ یہاں سے۔ خیمے اٹھائے، چل دیے۔ کون ہے عباس؟ سنیے، عباس وہ ہے کہ جو علی کائنات کی جھولیاں بھرتا ہے اذن خدا سے، اس علی کو جب اپنے جیسے بیٹے کی تمنا ہوتی ہے تو نماز شب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا پڑتی ہے کہ اللہ مجھے میرے جیسا بیٹا دے۔ کیوں دے؟ جو میرے حسین کے کام آئے، جو میرے حسین کی امداد کرے، جو میرے حسین کا مددگار ہو۔ عباس وہ شخص ہے کہ جس کے لیے علی تمنا کرتے ہیں، علی دعائیں کرتے ہیں۔ فاطمہ نے عباس کے لیے کرتا سیا۔ اب مولا عباس کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ کے۔ سنیے گا یوسف بھائی، دعا چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں۔ بزرگ عباس کو کہا اپنا بیٹا۔ حسن حسین کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے بیٹے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ابن رسول اللہ، پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، اے فرزند رسول، اے نبی کے بیٹے آپ پر سلام۔ اور تاریخ میں جو بھی امام سے ملا یہی کہا فرزند رسول، فرزند نبی، یہ نہیں کہا فرزند علی، فرزند نبی، فرزند نبی، یہ ہیں فرزند رسول۔ عباس ہیں فرزند فاطمہ، لیکن جو فرزند رسول ہیں وہ آئے ہیں فاطمہ کے شکم سے، اور جو فرزند فاطمہ ہے وہ آیا ہے ام البنین کی آغوش سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ فرزند رسول ہیں تو بی بی خدیجہ کی آغوش سے کیوں نہیں آئے؟ وہ فرزند فاطمہ ہیں تو بی بی ام البنین کی آغوش سے کیوں آ رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ کی آغوش سے آ جاتے۔ جب بی بی اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں تو آغوش کیوں بدلی گئی؟ اب علماء نے جواب دیا، سلام ہمارے علماء کی ذات پر، کیا بصیرت ہے، کیا بصارت ہے، کیا معرفت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کو ہمارے نبی پر نبوت تمام کرنا تھی، نبی نہیں بنانا تھا، اگر حسن حسین خدیجہ کی آغوش سے آ جاتے تو ان کا نبی بننا واجب ہو جاتا۔ ایسے ہی عباس اگر فاطمہ کی گود سے آتا تو امام بننا واجب ہو جاتا۔ اور فرما رہے مددگار مددگار، بہت شکریہ۔ مددگار، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، حیدری، آواز بلند پنجتنی تلوار۔ میری تھوڑی آواز خراب ہے لیکن میری نیت نہیں خراب ہے، ہاں تو تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ امام بن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر یہ بحث چلتی ہے، مولا عباس معصوم ہے کہ نہیں معصوم ہے، بی بی زینب معصومہ ہے کہ نہیں معصومہ ہے۔ دیکھیے منصب کے اعتبار سے معصوم نہیں ہے، یہ میں بہت احتیاط سے بات کہنے جا رہا ہوں، منصب نہیں ملا ہے لیکن ان کے اندر جوہر عصمت بھی ہے، یہ معصوم بھی ہے۔ منصب نہیں ملا ہے یعنی ان کے اندر وہ تمام کوالٹی ہے، تمام خوبیاں ہیں جو ایک معصوم میں ہوتی ہیں۔ منصب نہیں ملا، معصوم ہے۔ اچھا منصب کیوں نہیں ملا؟ جب معصوم ہے تو منصب کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ وہ حکیم مطلق ہے، اس کے کسی بھی فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، کوئی فعل اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں زینب اور مولا عباس کو منصب نہیں دیا عصمت کا؟ جب یہ معصوم ہے عصمت کا منصب دے دیتا، بحثی نہیں ہوتی۔ منصب کیوں نہیں دیا؟ وہ خدا ہے۔ آج جب بات کی جاتی ہے اماموں کی تو آدمی دامن جھاڑ لیتا ہے کہہ کر ارے وہ تو معصوم ہیں، وہ گناہ سے بچ گئے، کون سا کمال ہے۔ غور فرمایا،
وہ گناہ سے بچے کون سا کمال ہے؟ اللہ نے دو نمونے کے طور پر ذوات رکھ دیے، ایک بی بی زینب اور ایک مولا عباس، جنہیں منصب عصمت نہیں دیا لیکن معصوم ہے یہ، اور بتا دیا کہ دیکھو ہم نے 14 کو یوں ہی منصب عصمت نہیں دیا ہے، اس کے لیے یہ دو ہستیاں دلیل ہیں، اگر ہم ان کو منصب نہ دیتے تب بھی یہ ایسے ہی معصوم ہوتے جیسے منصب کے بعد ہیں، کیونکہ مولا عباس اور بی بی زینب کے دامن پر ترک اولا کا بھی داغ نہیں ہے، اور ترک اولا کا داغ نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ یہ منصب کے محتاج نہیں ہے، اللہ ان کی صفتیں دیکھ کر منصب دیتا ہے۔ جناب لقمان حکیم کو نبوت پیش کی تھی اللہ نے، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا، نبی معصوم ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے اندر صلاحیت عصمت تھی، تبھی تو اللہ نے ان کے پاس منصب نبوت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں، اس میں بڑی بحثیں ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے۔ تو اللہ جو فعل کرتا ہے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے اس کے اندر، انسان کو اس راز کو سمجھنا چاہیے اعتراض سے پہلے۔ آپ دیکھیے آج زبان پہ جملہ رہتا ہے معصوم قم کہتے ہیں نا، تو جب 14 کے سوا کوئی معصوم ہی نہیں ہے تو معصوم قم کیوں کہتے ہیں؟ 14 جو ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں، یعنی اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے انہیں چنا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک جاب ہے، وہاں پر یہ ہے کہ 14 لوگوں کا انتخاب ہوگا، 14 لوگ لیے جائیں گے، اور گئے ہیں 28 لوگ، سب نے اپنی سی وی رکھی ہے بھائی، 14 لوگوں کا انتخاب کر لیا گیا، 14 کو واپس کر دیا گیا۔ تو کیا وہ 14 جو ہے وہ ان کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی؟ کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا بھائی کمپنی کو چاہیے ہی 14 تھے؟ اور فرما رہے ہیں آپ 14 کو لے لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر وہ صفتیں نہیں تھیں، اسے چاہیے ہی 14 تھے۔ ایسے ہی اللہ کو اپنی جانب سے منصوص 14 کو ہی کرنا تھا۔ اگر مولا نے فرمایا ہے نا، امام نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا کہ بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، امام نے کہا کہ اگر اللہ کو 13واں امام بنانا ہوتا تو سر فہرست میرے چچا عباس کا نام ہوتا، اگر بنانا ہوتا، بنانا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ منصب نہیں ملا، لیکن ساری صفتیں۔ اسی لیے جب لوگ دیکھتے تھے جناب علی اکبر کے لیے بھی ہے کہ خود فرعون شام نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسین کے بعد یہ امام ہوں گے، یعنی آل محمد کے گھر میں کریکٹر کردار ایسا ہوتا تھا کہ جو اماموں کا کردار ہوتا تھا انسان سمجھتا تھا کہ شاید یہی امام ہوں گے۔ وہ اخلاق، وہ سخاوت، وہ علم، وہ تقوی، وہ عبادت، وہ پرہیزگاری کے انسان یہی سوچتا رہتا تھا جب تک اللہ کی جانب سے دوسرا امام یہ کہتا نہیں تھا کہ یہ میرے بعد امام ہوں گے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ امام کون ہوگا، یعنی ظاہری طور پر سب ایک جیسے ہوتے تھے، عمل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ یہ بہت ریئر بات ہے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے۔ بحث کرنے سے پہلے بحثیں ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ نظریاتی اختلاف جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام میں نظریاتی اختلاف ہے بھائی، کسی مسئلے کو لے کر کسی عالم کا، کسی مرجع کا نظریہ الگ ہے، کسی مسئلے کو لے کر اسی دوسرے عالم کا اسی مسئلے میں الگ نظریہ۔ اسی لیے اپنا کیا ہے احتیاط واجب، اگر کسی مرجع نے کہا ہے تو اس میں آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر لیں، اس کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہے تو اس نے وہاں پر احتیاط لگا دی ہے، دوسرے مرجع کے نزدیک وہ ثابت ہے، کیونکہ طرق الگ الگ ہیں، روایاتیں الگ الگ طریقے سے آئیں، روایات وارد ہوئی ہیں، جس کے نزدیک جس طریقے سے پہنچی باتیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، تو جب ہمارے علماء کرام نظریاتی اختلاف رکھتے ہوئے ایک ہیں تو کیا یہ ماتم دار نظریاتی اختلاف رکھتے ہوئے ایک نہیں ہو سکتے؟ بھائی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک گھر میں ہی آپ دیکھیے سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کسی کا نظریہ الگ ہوتا ہے، کسی کا الگ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کو کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھائی الگ ہو گیا، سب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہوں، یہاں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ بھائی ہیں، لہٰذا انہیں اپنے بھائیوں سے وفاداری کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ عباس وفادار کے ماننے والے ہیں۔ وفاداری نہیں ہے تو پھر کہے کہ عباس کے ماننے والے ہیں۔ تو عباس منصب کے اعتبار سے معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم ہے، منصب نہیں ملا ہے،
اب چھٹے امام کا قول پڑھنے جا رہا ہوں میں، خواب نہیں پڑھنے جا رہا ہوں. آپ نے آج تک خواب سنا ہوگا. کتاب کا نام ہے العباس قمر العشیرہ، عربی میں کتاب ہے، لکھنے والے آغائے زین الدین علیہ الرحمہ، انہوں نے کتاب لکھی عربی میں ہے. امام صادق سے پوچھا گیا، قد سئلا، ان سے سوال ہوا، ایہما افضل سلمان ام ابو الفضل العباس، اے صادق آل محمد بتائیے کہ دونوں میں کون افضل ہے، سلمان افضل ہے کہ ابو الفضل العباس افضل ہیں؟ تو امام نے کہا سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ مولانا علی نے فرمایا ہے، امام کائنات نے فرمایا ہے، امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ سلمان و بحر لا ینزہ، سلمان علم کا بے کراں سمندر ہے جس کی کوئی اتھا نہیں ہے، وہ سمندر ہے. تو اب آپ بتائیے کون افضل ہے؟ اب صادق آل محمد نے جو فرمایا، کہتے ہیں انما امی العباس من نظر علیہ سارا سلمانن، کہ تم افضل اور مفضول کی بات کر رہے ہو. اگر میرا چچا عباس کسی کو لطف کی نگاہ سے دیکھ لے تو سلمان بن جائے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ نگاہ کرم سے کسی کو دیکھ لے وہ تو وہ سلمان بن جائے گا. اور میں نے روایت کیوں پڑھی؟ کیونکہ خواب بہت سارے ہیں، لوگ خواب کو خواب کہہ کے ٹال جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خواب اور ہوتا ہے، عالم کا خواب اور ہوتا ہے، پھر معصوم کا خواب اور ہوتا ہے. ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں یا کسی پڑھے لکھے متقی کے پاس کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ذرا تعبیر بتائیے. حکم بھی ہے کہ اچھے کو بتاؤ تاکہ وہ تعبیر اچھی دے، کیونکہ اگر اس نے غلط تعبیر دی ممکن ہے وہ وہی ڈھل جائے. اس لیے تعبیر ہمیشہ ایسے انسان کو خواب بتاؤ جو اچھی دے سکے تعبیر، اور پہلے اٹھتے ہی معصوم کی طرف خواب پلٹا دو اللہ کی طرف کہ اللہ میں تجھ سے تعبیر چاہتا ہوں. پھر عالم دین کا خواب الگ ہے، لیکن کوئی عالم بھی اگر خواب دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کرے گا ذبح؟ شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. لیکن جب نبی خواب دیکھتا ہے، انی ارا فی المنام، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. صبح اٹھے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل نے بھی کہا بابا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. نہ بیٹے نے کہا کہ ارے بابا خوابی تو دیکھا ہے، اور نہ ابراہیم نے کہا خوابی تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا خواب حقیقت ہے، نبی کا خواب اور ہے، امت کا خواب اور ہے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جب نبی کا دماغ خواب میں خراب نہیں ہوتا ہے تو پھر جاگتے میں خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد بھائی. بس سمیٹ لی میں نے بات. دو تین جملے اور سن لیجئے فضائل کے مولا عباس کے. تو کون ہے مولا عباس؟ ایک جملہ اور سن لیجئے، اکثر آپ پڑھتے ہوں گے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آدم سے لے شبر بھائی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس نبی کو مشکل درپیش آئی اس نے ہمارے نبی کو وسیلہ بنایا اور کہا کہ ہماری مشکل کو دور کر دیجیے، ہمارے کرب کو دور کر دیجیے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک یعنی 1,23,999 نبیوں کو جب کرب پیش آیا تو محمد کو وسیلہ بنایا، جب محمد کو کرب پیش آیا تو علی کو وسیلہ بنایا، علی کو وسیلہ بنایا. اور آدم سے لے کے محمد، محمد سے لے کے علی، علی تک جتنے بھی آئے ہیں سب نے اپنے کرب میں حسین کو وسیلہ بنایا. اور جب حسین مشکل میں آئے تو آپ پڑھتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے مصیبت اور کرب کو دور کرنے والے عباس میری مشکل کو دور کر دے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے ہمارے نبی، ہمارے نبی سے لے کے علی، اور علی سے لے کے حسین تک جتنی معصوم ہستیاں ہیں ان کے کرب کو جو دور کرے اسے عباس کہتے ہیں. آپ جناب آدم سے پوچھئے، آپ زیارت کرتے ہیں؟ دو تین جملے سن لیے فضائل کے، تھوڑا سا قابو رکھ لیجئے اپنے اوپر. جناب آدم ہوں، آپ ہوں، کیا کہتے ہیں؟ روحی لک الفدا یا ابا عبداللہ، بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ، یہی کہتے ہیں نا
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے والدین قربان ہوں آپ پر. پھر کہتے ہیں روحی لک الفدا، ہماری جان آپ پہ قربان ہو. اے ابا عبداللہ، سنیے عباس کون ہے. آدم نے جب کربلا کو دیکھا تو کہا روحی لک الفدا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر میری جان قربان. ابراہیم نے دیکھا کہا روحی لک الفدا یا ابا عبداللہ، حسین آپ پر میری جان قربان. یحییٰ نے دیکھا کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. زکریا نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. اسماعیل نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. یوسف نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. مہلائیل نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. ایوب نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. ایوب نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. یعقوب نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. موسیٰ نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. عیسیٰ نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. خود ہمارے نبی نے کہا روحی لک الفدا، حسین نانا کی جان تم پر قربان. علی نے کہا روحی لک الفدا، حسین بابا کی جان تم پر قربان. حسن نے کہا روحی لک الفدا، حسین بھائی کی جان تم پر قربان. فاطمہ نے کہا روحی لک الفدا، حسین ماں کی جان تم پہ قربان. اس کے بعد میرے جتنے امام آئے سب نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. ہمارے وقت کے امام نے کہا روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. اب سوچئے عباس کون ہے؟ آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سے لے کے آخری امام تک جس کے لیے کہتے ہیں روحی لک الفدا، حسین آپ پر ہماری جان قربان. وہی حسین عاشور کو عباس کو دیکھ کے کہتا ہے ارکب بنفسی انت اخی یا عباس، اے عباس حسین کی جان تم پر قربان ہو. یہ بڑی بات ہے. بس سمجھ گئی بات؟ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. آدم سے لے کے عیسیٰ، عیسیٰ سے لے کے ہمارے نبی، پھر ہمارے آخری امام تک جس کے لیے کہیں کہ آپ پر ہماری جان قربان، وہ حسین عباس کو دیکھ کے کہتا ہے ارکب بنفسی انت اخی یا عباس، اے میرے بھائی عباس سوار ہو جاؤ، تم پر حسین کی جان قربان. یہ معمولی بات نہیں ہے. بس یہ آخری جملہ سنیے اور یہ مصائب. شب عاشور ہے، سب بیٹھے ہوئے خیمے میں. حسین سب کا امتحان لے چکے. آپ سنتے رہتے ہیں چراغ بجھایا. اچھا اس میں بھی ایک راز ہے چراغ بجھانے میں. یہ تھوڑا سا صبر کیجیے گا، بس 2-3 منٹ. اس میں بھی ایک راز ہے چراغ بجھایا امام حسین نے. السلام علیکم. صرف چراغ بجھایا نہیں، امام نے 3 عمل کیے. پہلے امام نے کہا کہ میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، پہلا جملہ. پھر امام 2-3 لمحے خاموش رہے. پھر کہا میں تمہاری جنتوں کا ضامن ہوں. اس کے بعد امام نے چراغ بجھا دیا اور کہا جو جانا چاہے اختیار ہے اسے، چلا جائے. اچھا یہ 3 کام کیوں کیا امام نے؟ اگر امام بیعت نہ اٹھاتے تو آنے والا مورخ یہ لکھتا کہ حسین نے کہا تو تھا کہ جاؤ، لیکن وہ جاتے کیسے؟ بیعت میں تھے اور بیعت توڑنا حرام ہے. معصوم کی بیعت توڑنا حرام ہے. تو وہ اصحاب حسین تھے، حرام کام کیسے کرتے؟ تو حسین نے بیعت اٹھا کر یہ دروازہ بند کر دیا کہ آپ کیسے اعتراض کرو گے. ابھی بھی اعتراض باقی تھا مورخ کے پاس کہ اتنی دور چل کر آئے تھے، اب سوچتے کہ ہم چلے جائیں گے پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں، بخشے جائیں گے کہ نہیں. امام نے یہ کہہ کر یہ بند کر دیا کہ ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں، اب چلے جاؤ. ابھی بھی نہیں گئے. ابھی بھی مورخ کے پاس موقع تھا لکھنے کا. کیا حسین نے بیعت اٹھا لی، جنت کی ضمانت دے دی، لیکن اب مجمع سے اٹھ کے جاتے کیسے؟ جو پہل کرتا وہ رسوا ہو جاتا کہ یہ حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہے. شرم سے کیسے جاتے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے ہم چراغ بجھائے دے رہے ہیں، اب چلا جائے کوئی. اندھیرے میں تو کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا نا. جب امام نے یہ عمل کر لیا پھر چراغ جلایا، پھر دیکھ کے فرمایا نانا، بابا، بھیا، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا آپ کو ملے نہ بابا آپ کو ملے. میں وہ فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے چھوڑ دیا چلیے کیونکہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں. امام نے یہ امتحان لینے کے بعد تب کہا ہے اور 3 عمل کیے امام نے، کیونکہ امام جانتے تھے کون کیسا کیسا اعتراض کرے گا.
जन्नत की ज़मानत भी दे दी इमाम ने, उसके बाद बैत भी उठा ली, इख्तियार भी दिया कि अब तुम जाना चाहे तो चले जाओ, लेकिन कोई नहीं गया। अच्छा, किसी ने इमाम से, आज ज़माना बड़ा ख़राब है, बहकाने के लिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मतलब क्या कहा जाए, यहाँ तक कह दिया गया कि नौज़ बिल्लाह चौथे इमाम ने यजीद की बैत कर ली थी। खुदा लानत करे ऐसे लोगों पर। कहते हैं रवायत में मौजूद है, हाँ ठीक है मौजूद है, लेकिन हमारे लिए किसी किताब में मौजूद होना उसकी हुज्जत की दलील नहीं है, क्योंकि मासूम डायरेक्ट हमसे नहीं कह रहा है, किताबों में आया है। हम मासूम की शान को देखते हुए उसको परखेंगे कि ये हमारे इमाम की शान शान है कि नहीं है। जो इमाम दरबार में, यजीद के दरबार में आँखों में आँखें डाल के खुतबा दे के कह रहा है कि तू आज़ाद करदा ग़ुलाम का बेटा है, तू नीली आँख वाले का बेटा है, मैं वजाहत नहीं कर रहा हूँ, इमाम इस तरीके से कह रहे हैं, और फिर उसने कहा कत्ल कर दो इन्हें। तो इमाम ने जवाब दिया, क्या डराता है, शहादत हमारी मीरास है। जो इमाम वहाँ कह रहा है कि शहादत हमारी मीरास है, वो मदीने में आके कह रहा है कि नहीं नहीं तो हमें छोड़ दो। लिखने वाले किताबों में, अच्छा किताब कौन सी मैं बता दे रहा हूँ, किताब का नाम है उसूल काफ़ी। रवायत बड़ी मोतबर है, मैंने इस पर बड़ी बहस करी है, जिसने इसको किया था जवाब कोई दे नहीं पाया इसका। लफ्ज़, पहली चीज़ तो उसमें लफ्ज़ बैत है ही नहीं उस रवायत में, उस रवायत में ये है, और उस पर भी एक बहस है कि यजीद मदीने आया था कि नहीं आया था। अक़ली तौर पर अगर आप परखें, अब देखिए मैं इस वक्त ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर के लिए बहुत अहम बात है ये। अक़ली तौर पर एक बहस है, अल्लामा मजलिसी ने लिखी है, सब ने लिखी है कि यजीद का मदीने आना साबित ही नहीं है, और अगर मान लीजिए वो आया तो अब आप ज़रा ये सोचिए कि वो यजीद जिसने काबे में घोड़े बंधवा दिए, हरम में आग बरसवा दी, ग़िलाफ़े काबा जलवा दिया, वो हज करने आया है। सोचने वाली बात है। मतलब अक़ली तौर पर अब आप इसको परखिए कि जो इतना बड़ा मुखालिफ है दीन का, वो हज करने आया है, रवायत लिखी कि वो हज करने आया। उसके बाद वो आया, कुरैश के एक शख्स से मिला, अरबी नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ तर्जुमा मफ़हूम जो उसका रवायत का है। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो तुमको आज़ाद कर दूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें ग़ुलाम बना लूँ। जैसे ये रवायत है कि हर इमाम की गर्दन पे तागूत की बैत थी, आखिरी इमाम के गर्दन पे नहीं, क्योंकि गैबत में है। इसका मतलब क्या है, हम जिस हुकूमत में हैं तागूत की बैत हमारी गर्दन पे नहीं है क्या है? क्या मतलब है? यानी हम उसके हुकूमत में रह रहे हैं, हमें उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम नहीं खड़े हो सकते हैं, हमें उसी हुकूमत को मानना है जो हम जिसमें रह रहे हैं, और वो हमें हमारी चीज़ करने की इजाज़त दे रही है तो हम कर रहे हैं। ऐसे ही इमामों ने खामोशी अख्तियार क्यों की? क्योंकि जो इमाम कर रहे थे उन्हें करने दिया गया, ना उनकी इबादत रोकी गई, ना तबलीग रोकी गई। इमाम अपने हिसाब से तबलीग करते रहे, खुल्लम खुल्ला नहीं की, लेकिन की जैसे हम लोग करते हैं। तागूत की बैत का मतलब ये है, ये नहीं कि हमने बैत कर ली है कि आज की हुकूमत की बैत करे बैठे हैं हम, नहीं। बैत का मतलब ये होता है कि फिर जो वो कहे वही मानना है मुझे, ये होता है बैत। उसमें लफ्ज़ है हल तकर्रो, क्या तू इकरार करता है? तो कुरैश के शख्स ने कहा कि ना तू मुझ में नसब में अच्छा है, ना शरफ़ में अच्छा है, मैं किस बुनियाद पे इकरार करूं इस बात का? उसने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। तो उस कुरैश के शख्स ने कहा कि हुसैन के खून से ज़्यादा अहम मेरा खून नहीं है, कत्ल कर दे, मार दिया। फिर आया इमाम के पास, वो रवायत बता रहा हूँ जो लिखी हुई है, इमाम के पास आया। अब इसमें गौर कीजिएगा, जब यजीद ने मुतालिबा किया था इमाम से बैत का, तो उसमें लफ्ज़ है बैत का। वलीद ने इमाम से कहा था खुद बैत लिल हुसैन, हुसैन से बैत ले लो। लफ्ज़ बैत इस्तेमाल किया गया उसके अंदर। क्या मतलब है? यानी जब बैत कर लोगे तो फिर जो वो कहेगा वही तुम्हारा दीन है। इमाम की बैत हमारे ऊपर क्यों है? गर्दनों पर हमारी है ना, क्यों है? क्योंकि इमाम जो कहेंगे वही हमारा दीन है, उसी को मानना है। अगर हम कोई चीज़ करते चले आ रहे हैं सदियों से दीन समझकर, और इमाम आकर कहे कि नहीं ये दीन नहीं, गलत है, तो फिर हमें सर झुकाकर तस्लीम करना है कि हाँ मौला ये गलत है। आज से अभी तक जो हमने किया, और कोई चीज़ हम गलत समझ रहे थे, इमाम ने आके कहा कि वो गलत नहीं, वो सही है, वो करो, तो अब उसको छोड़ना गलत है, उसे करना आईने इबादत है। अब उसने जुमला आगे कहा, वही जुमला दोहराया, मैं चाहूँ तो तुमको बेच दूँ। ये कहना, ये कहाँ साबित कर रहा है कि बैत की? तक़य्ये में की, जैसे भी की, कहाँ साबित कर रहा है? क्या तुम इकरार करते हो मैं तुम्हें चाहूँ तो बेच दूँ?
میں چاہوں تو آزاد کر دوں. امام نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گے؟ کل کی طرح قتل کر دو گے جیسے تم نے اس کا قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں. امام نے کہا اقررت بالاکراہ، میں کراہت کے ساتھ اقرار کرتا ہوں. اقرار کرنا اور ہے، بیعت کرنا اور ہے. کسی چیز کو میں بیان کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم شخص ہے، جابر شخص ہے، ابھی زبان سے گندی سندی باتیں نکالے گا. آپ نے کہا ہاں بھائی اقرار کرتا ہوں. اب چلے گئے، اس کے شر سے بچ کے چلے گئے. یہ اقرار کرنا اور ہے اور بیعت کرنا اور ہے. کیسے آج کے جو نوجوان بچے ہیں انہیں کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے معصوم کے نام پر. اور پھر اسی اصول کافی کے سوا کسی کتاب میں روایت نہیں ہے. یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں. باقی کی بعد کی کتابیں ہیں جن میں روایت آئی ہے اسی کتاب سے لی گئی ہے. جو آ کے ممبر سے، میں نام لے رہا ہوں، کمل مہدوی صاحب نے بھی یہ بات پڑھی. ہاں انہوں نے بھی یہ بات پڑھی اور سینہ چوڑا کر کے ٹھوک کے پڑھا کہ 28 کتابوں کے حوالے ہیں. کیوں بیوقوف بناتے ہیں بھائی؟ 28 کتابوں کے حوالے کہاں کے ہیں؟ اسی اصول کافی سے، اسی اصول. تو بات تو ایک حوالہ ہوا نا. جب ہمیں یہ سن رہے ہیں، ہم نے کہا ہم نے ان سے سنا، اب انہوں نے ہم سے سنا، پھر ہم سے سنا، ہم سے سنا. مین کون ہے؟ تو جو ایک کتاب آ رہی ہے ایسی باتیں عقلی میزان پر معصوم کا جو معیار رکھا ہے اللہ نے. پھر وہ حدیث لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ سب کہاں لے جائیں گے آپ؟ پھر مولا علی کے لیے آپ آج تک چلا رہے ہیں کہ امام نے بیعت ہی نہیں کری. امام کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو امام بیعت کیسے کر سکتا ہے، ایک طرف دوسری طرف آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ کی جا رہی ہے. تو آج ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ممبر جو حق بیانی کا نام ہے، ممبر سے اہل بیت کا دین لینا ہے، ممبر سے اہل بیت کے معارف لینے ہیں، فضائل لینے ہیں. آگ بند کر کے جانا نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں ممبر سے، اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، مجلس کے بعد آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ الہال صاحب آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے، مجھے سمجھائیے یہ. لیکن آپ کا لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے، سوال جیسے کیا جاتا ہے ویسے ہونا چاہیے. ہاں اب اگر کوئی وہ یہ کہ تم کتنی کتاب پڑھے ہو، تو یہ اس کی جہالت کی بنیاد ہے. اگر سوال کرنے والے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو گے کتنی کتاب پڑھے ہو، اہل بیت نے کیا کبھی کسی سوال کرنے والے سے یہ کہا کہ تم کتنا پڑھے ہو؟ ارے بھائی تم ممبر پہ آئے ہو، یہ سننے آئے ہیں، میں ممبر پہ آیا ہوں، یہ سننے آئے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ پڑھ میں رہا ہوں تو میرے بعد ان سے تھوڑی پوچھیں گے کہ وہ مولانا پڑھ کے گئے ہیں. لیکن غلطی یہی ہے، ہم سے نہیں پوچھتے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ارے مولانا نے یہ پڑھ دیا بھائی، یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے. ہم سے پوچھیے، آپ کا حق ہے. اور آپ اپنے اندر یہ جرأت پیدا کریے ادب کے ساتھ، مؤدبانہ انداز سے، تاکہ لوگوں کے اندر کتاب پڑھنے کی ہمت بڑھے اور عادت پڑے کتاب پڑھنے کی، تاکہ آئیں بائیں شائیں نہ ہو ممبر سے. پڑھی ہوئی چیزیں پڑھی جائیں، یہ آپ کریں گے تب ہوگا، ایسے نہیں ہو پائے گا. آپ آئے بیٹھے واہ واہ، بھائی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، واہ واہ کریں گے، جو مولا کا چاہنے والا ہے واہ واہ کرے گا وہ سن کے فضائل. لیکن آپ اگر واہ واہ کر رہے ہیں تو جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھیے، سوال کیجئے کہ مولانا ذرا میرے علم میں اضافہ فرمائیے. کیونکہ یہ ممبر ہے ہدایت کے لیے، بہکانے کے لیے نہیں. ممبر یہ نہیں کہ کسی کو کچھ کسی اور مقام پر پہنچا دو. آپ غیر معصوم کو یہاں سے معصوم نہیں بنایا جائے گا. معصوم معصوم رہے گا، غیر معصوم غیر معصوم رہے گا. غیر معصوم متقی ہوتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے منزل کمال پر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن پھر بھی بہکنے کا خطرہ رہتا ہے. لیکن جو معصوم ہوتا ہے، معصوم کا پروردہ جو ہوتا ہے، معصوم تو معصوم ہے، جو معصوم کا پروردہ ہے، جس کے اندر صفت ہے عصمت کی. بنیادی طور پر ہر انسان یہ جوہر لے کر آتا ہے. حسین کے اصحاب یوں ہی تھوڑی یاد کیے جا رہے ہیں، حسین نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے، ہر طرح سے ان کو آزمایا ہے، پھر انہیں سند دی ہے کہ میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہیں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مولا بچے پیاسے ہیں چھوڑیے، مان لیجئے بات، بچے تو پانی پی لیں گے. اور نہ چھوٹے بچوں نے کہا کہ آپ کی لڑائی ہے، ارے ہمیں پانی پلوا دیجئے. سب خودداری کی اس منزل پر ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں، سب امام حسین کے مقصد میں ساتھ ہیں کہ یزید کی بیعت نہیں ہوگی. اور سکینہ نے، آپ سنتے ہیں کہ آ کے کہا میں پیاسی ہوں، پانی چاہیے مجھے.
منبر سے کہہ رہا ہوں سکینہ نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، پڑھی ہوئی بات پڑھ رہا ہوں، سکینہ نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا. کیا؟ سکینہ حسین کی چہیتی تھی، حسین کے سینے پر سونے والی تھی. جو اور بچے تھے وہ جانتے تھے کہ حسین سکینہ کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں. جب شدت عطش بڑھی، تشنگی کی شدت بڑھی، پیاس بڑھ گئی، تو چھوٹے چھوٹے بچے حسین کی اس بچی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ شہزادی آپ تو آقا کی پیاری ہیں، آقا کی چہیتی ہیں، ہمارے لیے پانی کی سبیل کروا دیں. چچا سے کہیں کہ ہمارے لیے پانی لا دیں. جو میں نے پڑھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. سکینہ پیاسی ہیں لیکن اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا حسین کی بچی نے. آئیں، چچا کے قدموں پہ ننھے ننھے ہاتھ رکھے. اب جملہ محسوس کیجیے گا، مولا عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا ہے. جیسے ہی آقا دادی نے ہاتھ رکھے، مولا عباس آنکھ بند کیے تھے، تلوار پہ اس کے قبضے پہ سر رکھے ہوئے تھے. آنکھ کھولی، بڑھ کے آغوش میں اٹھایا، کہا آقا زادیاں غلاموں کے پیروں پر ہاتھ نہیں رکھتی. کیا کر رہی ہو میری بچی؟ کہا چچا پانی کی سبیل کر دیجئے. عباس نے سکینہ کو دیکھا، پپڑائے ہوئے لب. اب جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو بھائی یہاں بیٹھے جن کی چھوٹی بہنیں ہیں اور جن کی عمر 5 سے 4 سال یا 5 سے 6 سال ہے، ان سے میں کہہ رہا ہوں جن کی بچیاں ہیں، یا 7 سال بھی مان لیجئے آپ، اور جو باپ بیٹھے جن کی بچیاں ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جب گھر جائیے گا تو اپنی 4 یا 5 سال کی بچی یا بہن کو اپنے پاس بلائیے گا. تھوڑی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھیے گا. جب پھول جیسا چہرہ آپ کی نگاہوں میں بس جائے نا، اس کے بعد اپنا ہاتھ دیکھیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا، اسے قریب بلائیے گا، اس کے پھول جیسے رخسار پہ اپنے ہاتھ رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کا ہاتھ بڑا ہے کہ اس کے رخسار بڑے ہیں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین کی 4 سال کی سکینہ کے پھول جیسے رخسار، وہ شمر کے ظالمانہ ہاتھ. اللہ اکبر. لیجئے عباس کو سکینہ بابا کے پاس لے کر آئیں. بابا سبیل آپ کرنا ہے. حسین نے اجازت دے دی. عباس آئے. تمام کر رہا ہوں مجلس، 2-3 جملے مصائب کے سنیے مولا عباس کے. آ گئے دریا میں، مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھر کے واپس جب چلے تو بس ایک ہی خیال ہے، پانی سکینہ تک پہنچ جائے، پانی سکینہ تک پہنچ جائے. دنیا کی سب سے سستی شے کا نام ہے پانی، لیکن کربلا میں خون سے مہنگا ہو گیا پانی. پانی پہنچ جائے. تیزی کے ساتھ عباس رہوار دوڑا رہے ہیں، بس تصور میں یہی ہے سکینہ تک پانی پہنچ جائے. عباس مشق کو لیے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں علم تھا. ایک ظالم جس کا نام حاکم ابن طفیل، خدا لعنت کرے، درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا. جیسے ہی عباس گزرے اس نے تلوار چلائی، عباس کا دہنا بازو کٹ کے خاک پر گرا. علم نے بائیں گردش کی، بایاں بازو نوفل نے کاٹ دیا. علم ٹھنڈا ہوا. عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا. ابھی بھی تصور میں یہی ہے، خیالوں میں یہی ہے، یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. ایک ظالم نے مشکیزے کا نشانہ لیا، چلے کمان پر تیر چڑھایا، تیر چھوڑا. تیر آ کے مشکیزے میں پیوست ہوا. ایسا لگا کہ تیر مشکیزے میں نہیں لگا، عباس کے جگر کے پار نکل گیا. پانی بہنے لگا. رہوار تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا. ایک آنکھ میں تیر لگا کے، جب تیر لگا ہاتھ تو تھے نہیں، عباس تیر کیسے نکالتے؟ عباس نے سر کو جھکایا، دونوں زانوں کو اٹھایا، تیر کو زانوں کے درمیان دبایا اور آنکھ سے کھینچنا چاہا. تیر ٹوٹ گیا. آنکھ میں تیر ٹوٹا رہا. آنکھ میں تیر ٹوٹا ہوا تھا. ابھی عباس نے سر کو اٹھایا تھا کہ ایک ظالم نے پشت سے گرز مارا. اب جو گرز پڑا تیز رہوار سے، مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ کسی سواری پر ہو، سواری تیز چل رہی ہو اور خدا نہ کرے آپ گر جائیں، آپ کیا کریں گے؟ ہاتھوں کا سہارا لیں گے نا. لیکن ہائے رے عباس کے غربات، دوڑتے ہوئے رہوار سے جب گرز لگنے کے بعد عباس گرے
عباس کے بازو نہیں تھے، منہ کے بل خاک پائے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین 2 قدم دوڑے، گر گئے، گرنے کے بعد اٹھے، اب کمر پہ ہاتھ آ گئے، رو کے فرمایا الان ان کا سرا ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ زینب در خیمہ پہ خش کھا کے گری، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا غازی۔ عباس خیمے میں نہ آئے، پانی پیاسوں کو نہ ملا، اللہ تش کی صدائیں گونجتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ۔ اللہم اجعلنا من الباکین بمصاب الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین۔ آسن اللہ لکم عزا فی عزاء الحسین بجاہ محمد و آل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنکا ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنکا ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنکا ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت دے، انہیں حلال ذریعے سے روزی کمانے کی توفیق دے۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کو محفوظ فرما۔ حاضرین مجلس کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بے قرار ہیں اپنے رخسار کو ذریعہ حسین سے مس کرنے کے لیے، تو جلد از جلد وسائل پیدا کر کہ وہ اپنے رخسار کو حسین کے ذریعے سے مس کر لے جائیں۔ پروردگار تمام اطباط عالیات روضہ مقدسات کو اپنی پناہ میں رکھ۔ ایران میں جتنے بھی روضہ ہیں ان کے محفوظ فرما، ایران کے مومنین کو اپنی پناہ میں رکھ، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، سفاق قوتوں کو برباد فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے مراجع حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھ۔ دعا میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین یعنی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اصلاح بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک